صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیچے میں بیٹھا ہوا ہے اور بعض جگہ آیا مدینے کی گلیوں میں پھر رہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت آ گئے. عمر کیا بات ہے؟ صدیق بتا تو اس وقت کیوں پھر رہے؟ کہ تجھے پتہ نہیں 2 دل کے فاقے نے میرا گھر میں بیٹھنا مشکل کر دیا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے صدیق اکبر اگر تیرا حال ہے تو عمر کا بھی یہی حال ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. آپ نے فرمایا صدیق عمر کیا بات ہے؟ کہنے لگے 2 دل کا فاقہ 3 دل کا فاقہ. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کیا کروں میرا بھی آج 5 دل کا فاقہ ہے. یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں تھی. یہ اپنے بڑوں سے سنا. قیامت کا دن اللہ کا نبی جب آپ کو مجھے حوض کوثر پر کھڑا دیکھ کے او لوگوں اس یہ جملہ یہ بات تمہیں عبدالحنان صدیقی بتایا کرتا تھا, پھر احمد صاحب بتایا کرتے تھے, پھر حبیب الرحمان صاحب بتایا کرتے تھے, پھر حسن صاحب بتایا کرتے تھے. یہ باتیں جھوٹی. ان کی تم نے داڑھیوں کا خیال نہ کیا, ان کی پگڑیوں کا خیال نہ کیا, اللہ کا قرآن ان کے سینے میں تھا خیال نہ کیا. اور ظالموں بتاؤ 5 دل کے بھوکا رہ کر میں امت کو نہ بھولا. تم نے ہر سانس پہ مجھے بلایا. بتاؤ تمہیں کیا میرے پہ ترس نہیں آیا تھا؟ پھر دنیا انسانیت وہ منظر دیکھا جب سرکار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ تشریف لے گئے. ابو ایوب انصاری کو مکان پہ نہ پایا. کہ یا رسول اللہ حکم فرمائیے میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں, آپ کی کلمہ پڑھنے والی ہوں, کہ تمہارے گھر میں کچھ کھانے کو ہے. اللہ کا نبی اپنے یاروں کے ساتھ آیا, سامنے بغیچے میں بٹھا دیا. اللہ کے نبی آپ کھجوریں نوش فرمائیے, کھانا ابھی تیار کرتی ہوں. جب کھانا تیار ہوا اتنے بے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. کھانا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا. روٹی تھی, ستو تھا, یہ اللہ ہی جانے. کھجور تھا یا سالن تھا, اللہ ہی جانے. علماء فرماتے ہیں ایک روٹی پر آپ نے سالن رکھا. فرمایا میری فاطمہ بیٹی کے گھر دے آؤ. تیرا 2 دل کا فاقہ, تیرا 3 دل کا فاقہ, میرا 5 دل کا فاقہ. پتہ نہیں میری بیٹی کے کتنے دل کا فاقہ ہے. جب یہ باتیں تمہیں سنائی دیتی تھی بتاؤ میرے قرآن کے لیے تمہاری جیب سے 500 روپیہ کیوں نہیں نکلا؟ اور ظالموں کیا لینے آئے؟ عبدالحنان تجھے یہ واقعہ سن کے میرے پہ ترس کیوں نہیں آیا ہے؟ اللہ میں اس کی زندگی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میں اس کی زندگی آپ کو بتلا رہا ہوں. جس کے چہرے کو خدا والضحیٰ کہتا ہے, جس کی زلفوں کو واللیل کہتا ہے, جس کی آنکھوں کی روشنی کو ما زاغ البصر وما طغى کہتا ہے, وہ اللہ رب العالمین ہے. جس کے سینے, جس کی بلندیوں کو الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ اکبر. کبھی کہہ رہے لا تحرک به لسانک لتعجل به, کبھی ردا کو, کبھی کملی کو مزمل مدثر کہہ رہے, کبھی اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم کہہ رہے, کبھی کردار کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ رہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو اللہ اکبر. بیٹیوں کے قاتلوں کے لیے اٹھتے ہوئے 2 ہاتھوں کو اللہ اکبر. بدر کے اندر آنے والوں کو روٹی کھلاتا, کوئی کھلانے والے کو ان کے ہاتھوں کی رسیاں ڈھیلی کرنے والے کے منظر کو دیکھ کر عرش والا قرآن میں کہہ رہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تمہیں ترس نہ آیا؟ جانور گلی کے کنارے زخمی لیٹا ہو, بلی لنگڑی چل رہی ہو میرے عزیزو اللہ اکبر. حتیٰ کہ میرے عزیزو جو بیل تم اپنے کھیتوں میں لے کے جاتے ہو اگر وہ بھی لنگڑا ہو کے چلنے لگ جائے اس پر ترس کھا کے تیل پہ مالش کرتے ہو. قرآن والے لٹتے رہے, پٹتے رہے, قرآن والے مظلومیت کی داستانوں کو رقم کرتے رہے. بتا تجھے گلی کے کتے پہ ترس آیا, میرا قرآن پڑھنے والے پر تجھے ترس کیوں نہیں آیا ہے؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. تیرا دل کہاں چلا گیا تھا؟ چہرے کی رونق تو مجھے نظر آئی لیکن تیرا دل اس وقت بھی مجھے مردہ مردہ نظر آیا. چہرے کی رونق کو بنانے والوں, کپڑوں کی رونق کو بڑھانے والوں, مکان کو خوشنما بنانے والوں, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. دنیا تیرا چہرہ دیکھ کر متاثر ہوتی ہے, میری رحمت تیرا دل دیکھ کے متاثر ہوگی. جاؤ اور اچھال کے
بازار میں چلے جاؤ، تمہیں اپنے چہرے کو بنانے کے لیے تمہیں کیا کیا سامان نظر آئے گا، اور کسی دکان کے اوپر جا کے دل بگڑ چکا ہے، یہ اللہ کی کو نہیں پہچانتا، اللہ کے حبیب کو نہیں پہچانتا، یہ قرآن کے احکامات کو نہیں پہچانتا، اس کا قرآن سننے کو دل نہیں کرتا، روزے رکھنے کو دل نہیں کرتا، تراویح پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ بتا اس دل کی مرض، اس کی دوا کیا تیرے پاس ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہے گا کسی مولوی سے دعا کر۔ اگر دل کے مرض کے لیے مولوی کی دعا اللہ کا فضل ضروری ہے تو تیری زندگی کے رخ کو بدلنے کے لیے مولوی کا کردار بھی ضروری ہے۔ آج اب یہ رومال بچوں کے سر پہ سجے گا، میرے عزیزو فلانی جگہ سے فلاں کا بیٹا دستار بندی ہو رہی ہے، کسی نے 11 مہینے میں، کسی نے 10 مہینے میں، کسی نے 8 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا۔ اللہ اکبر! آج وہ بچے تمہارے شاگرد ہمارے، لیکن شاگرد نے اپنے بچوں کی طرح انہیں سنبھالا۔ بتاؤ جب اس کے سر پہ یہ پگڑی بنے گی پھر عالم بنے گا، پگڑی کسی اللہ والے کے ہاتھ سے بنے گی۔ اللہ اکبر! ایک بچے کے لیے ہم نے اتنے بڑے جلسے کا اہتمام کیا، پھر میرے عزیزوں بڑے بڑے اللہ والوں کو بلایا، بڑے بڑے خطیبوں کو بلایا۔ بتاؤ تو صحیح، جب اس کے سر پہ پگڑی بندی تو آپ سے سبحان اللہ کہلوایا۔ اللہ اکبر! اللہ کے بندے نے، ولی کامل نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور یوں کہا اللہ تجھے دین میں ترقی عطا فرماوے، اللہ تجھے عالم بنائے، اللہ تجھے شیخ الحدیث بنائے، اللہ تیری ساری دنیا کی زندگی کے دکھوں کو ختم فرما دے۔ اللہ اکبر! میرے عزیزوں آپ نے وہ بچہ ہمارے حوالے کیا جسے پاؤں کا جوتا پہننا نہیں آتا تھا، پیشاب کر کے استنجا کرنا نہیں آتا تھا۔ آپ نے وہ بچہ ہمارے حوالے کیا جسے ناک صاف کرنا نہیں آتا تھا۔ آپ نے وہ بچہ ہمارے حوالے کیا جسے سپارہ سیدھا پکڑنا نہیں آتا تھا۔ آپ نے بچہ اللہ اکبر وہ ہمارے حوالے کیا جو مدرسے کی دیوار سے، مدرسے کی باؤنڈری سے، مدرسے کے دروازے سے اندر آیا، جو امی امی کرتا آیا تھا۔ ہم نے اللہ کے آگے رو رو کر اس کی پر ایسی محنت کی، آپ نے امی امی کرتا روتا ہمارے پاس چھوڑا۔ جب مدرسے سے باہر نکالا، رب اکبر کی قسم ہے اس کے کردار سے بھی اللہ اللہ نظر آ رہا تھا، اس کی زبان پر بھی اللہ اللہ آ رہا تھا۔ آؤ ہمارے ان قبروں میں جھانک کے دیکھو، کوئی ہمارے پاس مشین نہیں، کوئی ہمارے پاس کمپیوٹر سسٹم نہیں، ان کو لٹانے کے لیے کوئی چارپائی کوئی نہیں، ان کے سر کے لیے کوئی نیچے رکھنے کے لیے تکیہ کوئی نہیں، ان کے پاس گدا کوئی نہیں۔ یقین جانو اللہ اکبر! او میرے عزیزو جس بجلی کی روشنی کے اندر اللہ نہ کرے معذرت کے ساتھ ہم تاش جوا، اللہ ہمیں دور رکھے، جو کرتے ہیں اللہ ان کو بھی بچاوے، جس روشنی میں ہم تاج جوا کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے اللہ اکبر آپ کی اتنی تنگ نظری کی وجہ سے ہمارے پاس قرآن حدیث پڑھانے کے لیے وہ روشنی بھی موجود کوئی نہیں۔ میرا اپنا مدرسہ، کل ہمارے محترم صاحب کہہ رہے تھے مولانا 96,000 روپے گیس کا بل آیا، 96,000 روپے کا۔ ادھر سے کال کے اندر کہہ رہے تھے مولانا ہر مدرسہ ہمارا ہر قسم کا گیس کا بجلی کا کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ میں دارالعلوم نواب شاہ میں گیا، کبھی اس محترم نے سوال نہ کیا، اس دن وہ بھی رو پڑا کہ مولانا 3.5 مہینے ہو گئے، اللہ اکبر گیس کا میٹر کٹ گیا، لکڑیاں کہاں سے لے کے آئے؟ میرے کہا کیا ہوا؟ فرمان لگے 10 لاکھ روپے بل آیا تھا، ہم نے گیس ہی استعمال کرنا چھوڑ دی، اور بتاؤ آپ ہمارے سے کس چیز کا بدلہ لوگے؟ ہم سارا سال میں ایک مرتبہ آپ کو پریشان نہیں کرتے، آپ سے عرض کرتے ہیں، سارا سال ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ابا مرے گا، ہم اللہ انہیں زندگی دے، ہمارا کردار اہم ہوگا، سب سے آگے ہم کھڑے ہوں گے، جنازہ پڑھانے میں، غسل دینے میں، کفن کا طریقہ بتلانے میں، جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتلانے میں، بچہ پیدا ہوگا اذان دینے کے لیے ہم آگے آئیں گے، بیمار ہوگا دعا کرنے کے لیے ہم آگے آئیں گے۔ کتنا مجمع کے صلوات پڑھا رہے، کتنا مجمع آ کر میرے عزیزو یہاں میرے عزیزو اللہ اکبر درود شریف پڑھوا رہے، حضرت جی پھوکا جا مارو، صلوات چا پڑھو، بچی کے رشتے کے لیے پریشان ہو دعا چا کرو۔ میرے عزیزو بتاؤ اگر ہمارے کردار کو ہمیں عزت تم دیتے ہو، جو عزت دعا کے وقت دیتے ہو، باپ کے جنازے کے وقت دیتے ہو، وہ میرے عزیزو عزت تم ووٹ کے وقت ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ پھر مجھے لگ رہا ہے یہاں کا تمہارا میرا ایمان اور ہے، اور باہر نکلنے کے بعد آپ کا میرا مزاج اور ایمان اور ہے۔